لمبا رستہ دراصل ایک فلسفی ہے جس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. زندگی میں آپ دیکھیے جب بھی ہمیں کسی چیز کا رستہ نہ پتہ ہو تو ہمیں ایک تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. وہ تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ ہمیں لا علمی کی وجہ سے جو رستہ طے کرنا پڑے وہ ممکن ہے کہ وہ منزل کی طرف نہ جا رہا ہو, اور وہ رستہ جو ان سا تھوڑا سا ہمارا لمبا رستہ ہو جائے, ہم پہنچ جائیں, تھوڑی سی وقت زیادہ لگ سکتا ہے, تھوڑا سے ہمارے وسائل انرجی زیادہ استعمال ہو سکتی ہے. ایسا ممکن ہے کہ ہمارا جو سا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری انرجی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایموشنس جو ان سے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہوں, ہماری ایک توقع ایک امید لگی ہو وہ ڈیمیج ہوئی ہو. یہ بڑا کامن سا ہے زندگی میں. آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ایک گمان کرتے ہیں کہ میری تیاری مکمل ہے, میں نے ٹاپ کر جانا ہے. آپ پیپر دیتے ہیں, نیچے سے ٹاپ ہو جاتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ جو میری توقع تھی وہ کچھ اور تھی, لیکن ٹاپ جو ان سے پھر وہ کوئی اور کر گیا. اب یہ ایک بار نہیں ہوتا جی, یہ بڑی دفعہ لائف میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں بے شمار دفعہ پلان کرتے ہیں, بے شمار چیزیں پلان کرتے ہیں, اور وہ پلاننگ اور سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, اور وہ دھری کی دھری رہنے کی وجہ سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ جو سارے کا سارا ہمارا سفر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جی. سفر خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم نے جتنی انرجی جتنے وسائل لگا دی ہیں وہ سارے کے سارے انرجی اور وسائل جو ان سے ہیں وہ غلط لگا دی ہیں. ہم نے زیادہ قیمت ادا کر دی ہے, ہم نے زیادہ پے کر دی ہے, ہم نے ہر وہ چیز جو پے کی ہے وہ بہت زیادہ تھی اس سے. یہ آپ اگر اپنے بچپن سے دیکھیں تو آپ میں سے ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی کھلونے کے ٹوٹنے پہ رویا ہوئے گا. آپ ایک اپنی بچپن کی ضد یاد کریں, آپ نے پوری انرجی لگا دی تھی اپنے والد صاحب کو منوانے کے لیے کہ یہ مجھے چاہیے اور آج ہی چاہیے. آپ نے پوری انرجی لگا کے وہ چیز حاصل کی. وقت کے ساتھ دیکھیں وہ تمام خواہشیں جو پوری ہوئیں, آپ کو پتہ لگا کہ یار یہ ایک بہت زبردست چیز میں نے نہیں مانگی تھی. یعنی جتنی میں نے پرائز پے کی, جتنا میں رویا, جتنے میں نے آنسو بہائے, جتنی میں نے لیٹنیاں لیں, جتنے میں نے جو ان سے نا وہ بلدا ایک ورڈ ہے, اس پہ بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے. بلدنا کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں صرف ایک مخلوق ہے وہ بلدتی ہے, بلدنے کا ورڈ ہے اس کے ساتھ. یہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے جا کے, یہ کس مخلوق کے لیے بلدنے کا ورڈ بنا ہوا ہے. اور میں نے اتنی ضدیں کی, اتنی ایفرٹ کی, اس کے بعد آخر کار میری وہ ضد پوری ہوئی. لیکن اتنی ایفرٹ تو نہیں مجھے کرنی چاہیے تھی. پتہ لگا جناب کہ وہ جو میں نے اتنی ایفرٹ کی تھی, ایک لمبا رستہ لیا تھا چھوٹی سی چیز کے لیے. اور یہ انسان اپنے بچپن سے شروع کر دیتا ہے. انسان بڑی چیزوں کے لیے بڑے بڑے لمبے رستے طے کرتا ہے. مطلب میں نے دیکھا جو لوگ اپنی جوانی میں ایک عشق فرماتے ہیں, ویسے تو کہیں بڑے ہو کے بھی فرماتے ہیں, جو بڑے ہیں وہ برا نام منائیں جی. انٹرسٹنگ دیکھیں, لوگوں کو میں نے ایسے پاپڑ بیلتے دیکھا ہے, لوگوں کو ایسی تکلیف اٹھاتے دیکھا ہے, لوگوں کو ایسے میں نے مسائل کا شکار دیکھا ہے, لوگوں کو ایسے گمبھیر مسئلوں کا شکار دیکھا ہے. اور اتنی تگ و دو, اتنی ایفرٹ, اتنا گھومنے, اتنا تگنی کا ناچنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جو اچیومنٹ ہوئی ہے اچیومنٹ سب کو ہو جاتی ہے. اور وہ کیا, وہ شادی. پتہ لگتا ہے بندے نے کم کو فتح کرنے جتنی ایفرٹ کی ہے, ٹھیک ہے جی, یا بندے نے جو ان سے جی ایفرٹ کیا کی ہے, ایفرٹ اس لیول کی ہے کہ شاید رنجیت سنگھ بھی حیران ہو جائے کہ اس نے بھی پنجاب کو فتح کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ نہیں کی تھی. ساری مغل سلطنت حیران ہو جائے کہ یار یہ عجیب بندہ ہے. ہم نے بابر نے اتنے حملے کیے, آخر کار پوری امپائر بنائی, یہ ایک لڑکی کے لیے اتنی ایفرٹ کیوں کر رہا ہے. تو بندے کو یہ احساس کچھ سالوں بعد جا کے ہوتا ہے کہ یار واقعی ویسے بات تو قاسم صاحب کی صحیح تھی, میں نے بڑی زیادہ ایفرٹ کر کے پھر جو چیز میں نے حاصل کی وہ اس اتنی قیمت کی چیز نہیں تھی, یا اتنی ویلیو بھی نہیں تھی. یعنی میں نے بڑا لمبا رستہ لیا اور بڑے لمبے رستے کے بعد کوئی پاس پڑی چیز اٹھائی. یہ بڑا ایک خوفناک عمل ہے کہ آپ اپنے ساتھ والے گھر جانا ہو, پورا علاقہ پھر کے آپ ساتھ والے گھر پھر پہنچے. آپ میری بات نہیں سمجھے کہ آپ نے بڑا فاصلہ طے کیا ہے, پتہ لگا جی بندہ تھک گیا ہے, ہام گیا ہے, اور توبہ ہو گئی ہے جی, اور سارے کوا جواب دے گئے ہیں, سارا پوٹینشیل ختم ہو گیا ہے, آدھی زندگی ضائع ہو گئی ہے. لیکن جو حاصل ہوا ہے تو پتہ لگا یار جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ اتنی ویلیو کی نہیں تھی, اتنی قیمتی نہیں تھی. بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا, بڑا ایک معروف جملہ ہے جو کوٹ کیا جاتا ہے کہ بڑے لوگ اپنے پیسہ بنانے کے لیے صحت گوا دیتے ہیں. لمبا پینڈا, لمبا رستہ, اس کے بعد صحت خراب ہوئی ہوتی ہے, پھر پیسے کو استعمال کرتے ہیں صحت کو واپس لانے کے لیے, اور اکثر صحت واپس نہیں آتی. پتہ لگا کہ جس چیز کے لیے اتنی ایفرٹ ہم نے کی وہ اتنی بھی قیمتی نہیں تھی جتنا ہم نے اس کے لیے انرجی لگا دی. یہ آپ کو معاملہ زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا. لوگ ایک لمبا رستہ لیتے ہیں, ایک بڑی پرائز پے کرتے ہیں, اور اس چیز کی اتنی پرائز نہیں ہوتی. یہی وجہ آپ کسی کو بھی پرانا وقت یاد کریں وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ ویسے نہ ہی میرے ساتھ بات کرو اس موضوع پہ. آپ کہتے ہیں نہیں تم پتہ ہے تم کیا کرتے رہے اکیڈمی میں, تم کیا کرتے رہے اسکول میں. کہتا ہے نہ مجھے شرم آتی, یہ نہ بتاؤ, سب کچھ بتاؤ لیکن یہ نہ بتاؤ. وجہ کیا ہے؟ وہ دراصل اس نے اتنی قیمت ادا کی ہوتی ہے, اس نے اتنے لمبے پینڈے طے کیے ہوتے ہیں. میرا آج کا سیشن اس حوالے سے ہے کہ ہمیں زندگی میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے
یہ طے کرنا چاہیے کہ لمبا پینڈا بندہ کس چیز کے لیے طے کر رہا ہے. موسٹ امپورٹنٹ, آپ اتنی تگودو جو کر رہے ہیں, اتنا سفر جو طے کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, واقعی سوچو تو کیا اتنی قیمت اور اتنے وسائل اور اتنا وقت دینا چاہیے کہ نہیں. یعنی مثال لیجئے گا کہ جس چیز کو آپ اپنی جان کے بل بوتے پہ جا کے حاصل کر رہے ہیں, عین ممکن ہے کسی کو ویسے ملی ہو. ایک بڑا معروف سا لطیفہ سنایا جاتا ہے. وہ لطیفہ یہ سنایا جاتا ہے کہ ایک ریسرچر سائیکالوجی کا پاگل خانے پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک پاگل جون سا ہے وہ جنگلے جون سے ان کو وہ کھینچ رہا ہے, ٹکرے مار رہا ہے دیوار کے ساتھ, لیلا لیلا کر رہا ہے. تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا پرابلم ہے, اس کا مینٹل النس کا کیا وجہ ہے. اس نے کہا جی اس کو عشق ہو گیا تھا اور لیلا سے ہوا تھا, لیلا اس کو ملی نہیں ہے, اس کے بعد یہ پاگل ہو گیا. وہ بڑا فوراً ڈائری میں لکھتا ہے کہ دنیا میں لیلا کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی بندہ پاگل ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ایک اور شخص کو دیکھتا ہے, وہ بھی یہی حرکت کر رہا ہوتا ہے, سلاخیں جو ان سے ان کو ٹکرے مار رہا ہوتا ہے اور سلاخیں کھینچ رہا ہوتا ہے, کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے, لیلا لیلا کر رہا تھا. کہتا ہے یہ بھی لیلا کا عاشق ہے. کہتا ہے نہیں, اس کی شادی جو ان سی لیلا سے ہو گئی تھی تو یہ بھی پاگل ہو گیا. وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ کئی لوگ نہ ملنے کی وجہ سے پاگل ہو گئے اور کئی لوگ ملنے کی وجہ سے پاگل ہو گئے. نتیجہ یہ کہ ہم جس چیز کے لیے اتنی تگودو کر رہے ہوتے ہیں, میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم پیسہ کماتے ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی میں سکون آئے. اکثر پیسہ آ جاتا ہے, سکون نہیں آتا جی. میں نے یقین کرے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, آج بھی جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی بڑی ریشو ریچ لوگوں کی ہے یا پھر تھوڑے اویئر لوگوں کی ہے, جو جانتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ جو ان سا ہے میڈیکل نہیں ہے, یہ سائیکالوجیکل ہے, ہمیں اپنے بیٹے یا بیٹی یا امی کو چیک کروانا چاہیے. زیادہ تر ریشو جو ان سی ہے وہ تھوڑا ویل آف کلاس ملے گی آپ. وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کے لیے اتنی قیمتیں ادا کی ہیں نا, وہ اتنی قیمت کی نہیں تھی. بس تھوڑی سی مثال میں دیتا ہوں. آپ ایک لمبی اور بڑی جنگ لڑو اور کہیں بعد میں جا کے پتہ لگے اس جنگ کے لیے میں نے جتنے پاپڑ بیلے, جتنی تکلیف اٹھائی ہے, جتنا قتل و غارت کیا ہے, اس لیول کی جنگ نہیں تھی. اب چھوٹی سی مثال لیجیے, آپ کو عام گلی محلوں میں چھوٹی سی جنگ پہ گن نکلتی نظر آئے گی. یہ چند دن پہلے کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب وہ گاڑی کا بمپر ٹکرایا, اتنی سی بات پہ جون شریف بچہ جون سا جناب اس کو قتل کر دیا گیا, شہید ہو گئی, مارا گیا. یہ آپ کو یہ کامن ٹرینڈ ملے گا سوسائٹی میں. وجہ کہ لوگ لمبے پینڈے کی عادی ہو چکے ہیں. یہاں تک تھوڑا سا میں نے اس کو پارک کر دیا کنسیپٹ کو, تھوڑا سا تھیم سمجھ آ گیا ہوگا. میں ایک دفعہ ایک پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا جی, یہ دوسرا ایک کنسیپٹ شروع ہونے لگا جی. پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کے پاس یہ محترمہ جو آئی ہے اس کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. وہ ہنس پڑے آگے سے, کہتے جی کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا جی اس کا مسئلہ جو ان سا تھا, اس کو ایک مائلڈ سٹریس ہے, اور مائلڈ جو سٹریس ہے وہ اس مائلڈ سٹریس کی وجہ سے اس کو انسومیا ہو گیا, نیند اڑ گئی ہے. تو آپ اس کو اتنا ایک تگودو والا پروسیس بتا رہے ہیں کہ تو پورا دن یہ کر, پھر رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو نے یہ اتنی بار پڑھنی ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کے جو انسان نا یہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا جی آپ نے اتنا اس کو گھمایا کیوں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. کہتے یار مجھے تو پہلے انہوں نے شاباش دی, زبردست, آپ سمجھ گئے کہ میں نے اس کو گھمایا, یہ بڑی زبردست بات ہے, نہیں تو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے. میں کہ گھمایا کیوں؟ کہتے اگر اس کو میں ڈائریکٹ مسئلہ حل کر دوں گا نا, اس کو سمجھ نہیں آنا, یہ ویلیو نہیں دے گی. میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے میں نے اس کو لمبا رستہ دیا جان کے, تاکہ اس کو قدر ہو. آپ کسی کو بھی گھما کے بتا دیں کہ تم نے اس دوائی کو شمال کی طرف منہ کر کے, جنوب کی طرف کمر کر کے, دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کر کے کسی کو کہنا چمچی میرے منہ میں ڈال دو, اور وہ ڈال دے, تمہیں آرام آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, چاند کی اتنی رات ہو, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ ہی جو سا وہ جیسے پہلے رات کی جو سے نا پرندے کی آواز آپ کو کہیں سے آ جائے, بے شک وہ محلے کے کسی بندے نے کھنکار ہی کی ہو, تو آپ نے مان جانا ہے کہ جناب اس وقت وہ جو سا نا میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا. آپ کسی کو بھی کسی لمبے رستے میں ڈال دیں, وہ لمبے رستے میں خوش بڑا ہوگا. یہ ہماری سوسائٹی کا مزاج ہے. آپ کسی کو بھی, میں چھوٹی سی مثال دوں, دنیا میں بے شمار ایسی بیماری ہیں جو بیماری کے سمپٹمز اور سائنس بڑے خوفناک ہیں, لیکن اکثر وہ چھوٹی سی وجہ سے ہوتی ہیں. مثلا وٹامن بی کی کمی, آپ کبھی دکان سے روپے کی وٹامن بی خریدیے, کافی زیادہ آ جائیں گی. لیکن اگر آپ اس کو کہیں نا یہ روپے کے سے تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, وہ کہے گا نہیں نہیں یہ ڈاکٹر نہیں صحیح, مجھے ایسا ڈاکٹر چاہیے جو کہے کہ نہیں اس وٹامن بی کی کمی کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا. ہمیں آپریشن چاہیے, ہمیں کوئی مشکل سا عمل چاہیے, ہمیں مشکل سا چلہ چاہیے, ہمیں کوئی لمبا پینڈا چاہیے. میں یہ آج کے سیشن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے زندگی میں لمبے پینڈوں سے بچیں. ہم اس لمبے پینڈے کے چکر میں پھر ہائی جیک ہونے لگ پڑتے ہیں, جیسے پیر صاحب نے ہائی جیک اس عورت کو کر لیا. ایسے زندگی میں بے شمار لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں,
اور اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ ڈھونڈ لیجئے جس سے 1000 سجدے نہ کرنے پڑے. یہ ہے لمبے پینڈے سے بچنے کا رستہ، کہ آپ نے ایک سجدہ ایسا ڈھونڈ لیا کہ یار میں 100,000 سجدے سے بہتر ہے ایک سجدہ ایسا کروں کہ جو انسان وہ کم از کم میری محنت ٹھکانے لگ جائے. اس طرح زندگی میں بڑے لوگ جو ان سے ہیں بڑا پھر لمبا پینڈا طے کرتے ہیں، بڑی بڑی قیمت ادا کر کے حج عمرے کرتے ہیں، بڑی بڑی تگدوں کے بعد دوبارہ حج کرتے ہیں. شکر اب قانون بن چکے ہیں کچھ ایسے جس میں ریپیٹ نہیں ہو سکتا. آپ ماضی میں جائیں جب قوانین نہیں تھے، ہر سال ایک حج ہوتا تھا اور ہر سال ایک عمرہ ہوتا تھا. ایسے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ ہر سال ایسا کام کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے پیچھے ایک سیٹسفیکشن جڑی ہوتی ہے کہ یہ میں اتنا لمبا پینڈا طے کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کو پتہ لگ گیا، اتنے لوگوں کو مجھے الوداع کہنا پڑا، اتنے لوگوں کو ریسیو کرنا پڑا، اتنے لوگوں کو آب زمزم لوکل پانی ملا کے بانٹنا پڑا، اتنی کھجوریں میں لایا تھا، 200 کھجوریں ادھر سے خریدنی پڑی ہیں، پیکٹ بنا کے شالمی سے تسبیحیں خریدنی پڑی ہیں، شالمی کی ٹوپیاں خریدنی پڑی، اس کے بعد میں نے سب کو بانٹی ہیں. سب نے کہا جی بڑی مبارک ہو آپ کو. وہ جو لمبا سا پینڈا ہے، کبھی آپ ٹٹول کے دیکھیں بڑے لوگ، سارے نہیں میں کہہ رہا، بڑے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے مقبول حج زندگی میں نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ اپنی ماں کو مسکرا کے نہیں دیکھا، اپنے والد کو مسکرا کے نہیں دیکھا، ان کی سیوا ہی کوئی نہیں کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ موجود صحابیوں میں آپ کہہ رہے ہیں خاک میں ملے اس کا سر، خاک میں ملے اس کی ناک. 2-3 بار جب یہ کہا تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے والدین کو بوڑھا دیکھا اور جنت حاصل نہ کی ہو. یعنی کہ گارنٹی کہ بڑھاپا دیکھا ہے، ان کی سیوا کر کے جنت بنا لی اپنی. اور بدبختی اس کے لیے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس نے کیا دیکھا ہے جی؟ جس نے والدین کو بوڑھا دیکھا ہے لیکن ان کی خدمت نہیں کی. اب ذرا دھیان سے سنیں، یہ ہے آسان کام، میرے حساب سے بڑا آسان کام. آپ حج کے لوازمات دیکھیں، میرا خیال ہے اس کی تیاری کتنے دن پہلے کرنی پڑتی ہے. پھر اب تو اناؤنس کر لی ہو گیا جی کرا نکلا کرے گا، پہلے آئیے پہلے پائیے ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک شاپنگ کرنی ہے، پھر اس کے بعد سب سے جا کے معافی مانگنی ہے، پھر اس کے بعد ادھر پہنچنا ہے حج ٹرمینل پہ، پھر ایک پروسیس ہے، پھر وہ ادھر پہنچنا ہے، پھر ادھر سے ریسیو ہونا ہے، پھر ایک گلا کرنا ہے ہوٹل صحیح نہیں ملا، پھر کرتے کرتے 2 ماہ گزرنے ہیں، پھر وہ ایک شدید تگ و دو کے بعد. اور ایک اتنے لمبے پینڈے سے بھی پہلے ایک چیز موجود ہے، وہ کیا ہے؟ پیرنٹس. اس کی طرف بندہ دھیان تو دے کبھی. لیکن پھر وہی عورت والا مسئلہ اور پیر صاحب والا مسئلہ. ہم عادی ہو چکے ہیں کس چیز کے جی؟ لمبے پینڈے کے. ہمارا دل کرتا ہے کہ آپریشن کرے، ہمارا دل کرتا ہے کہ زکام کا بھی آپریشن کرائیں. ہم اکثر اپنی ڈسکرپشن کا بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو جا کے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بڑی درد ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے پیٹ ادھر ہوتا ہے جی، یہ ٹانگ ہوتی ہے جی. اور ہماری ڈسکرپشن بڑی خوفناک ہوتی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ اس کا ایک آپریشن ہونا چاہیے، اس میں جو انسان تکلیف ہونی چاہیے، اس میں کوئی لمبا پینڈا ہونا چاہیے. یہ لمبے پینڈے سے آزاد ہو جائے زندگی میں. لسٹ بنائیں ایسی چیزوں کی، آج ہی لسٹ بنائیں وہ تمام چیزیں جس کے لیے آپ لمبا پینڈا کاٹ رہے ہیں. سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیا لمبا پینڈا کاٹنا بنتا ہے؟ کیا اتنی تگودو بنتی ہے؟ کیا اتنی توانائی لگانی چاہیے؟ کیا اتنا وقت لگانا چاہیے؟ کیا مجھے اپنا آپ اتنا کاٹ کے دینا چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ہم اپنا وقت جب دے رہے ہوتے ہیں کاٹ کے، تو ہم اپنا آپ دے رہے ہوتے ہیں. ہم وہ وقت دیتے ہیں جو واپس نہیں آنا. آپ کبھی غور کیجیے، آپ کسی بھی چیز کو، اور میں آپ کو ایک بڑا بہت امپورٹنٹ ایک نقطہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جب بھی میچورٹی آئے گی نا آپ میں، تو آپ کو یہ احساس پڑ جائے گا میں نے وقت ضائع کیا. دس از دی کلیئر سمپٹم. یہ اتنا کلیئر سائن ہے. جب اور اس سے اگلی سٹیج تکلیف ہونے لگ پڑی ہے نا اگر آپ کو یار یہ میرا وقت کا ضیاع تھا، تو میں کہتا ہوں آپ دنیا کے خوش بخت انسان ہیں. اللہ نے آپ کو زندگی کی قدر مناسب عمر میں دے دی، کیونکہ یہ احساس اکثر کا بڑھاپے میں ہوتا ہے. تب ہوتا ہے جب ختم ہونے کو ہوتا ہے. بقول واصف علی واصف کے، غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. اگر آپ کی ابھی کھلنے لگ پڑی ہے، خوش قسمت ہے کہ آپ بچ گئے. کس سے بچ گئے جی؟ آپ لمبے پینڈے سے بچ گئے. اب یہ چیز طے کرنے کے بعد کہ لمبا پینڈا یا لمبا رستہ جو سا ہے وہ زندگی میں وہاں کاٹنا جہاں کاٹنا بنتا ہے. طے کریں کہ اپنے انرجی وسائل کہاں کہاں کام میں لانے ہیں. طے کریں کہ میرا کیریئر کیا ہے، طے کریں کہ میرا فیوچر کیا ہے، طے کریں میرا ویژن کیا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں، جس بندے کو یہ کلیئرٹی ہوتی ہے نا میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے فیصلے کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. ایک پنجابی میں ایک بڑا عجیب سا جملہ بولا جاتا ہے، جنہیں لایا گلی میں اودے نال ہی چلی. بڑی فلاسفی ہے. اخان اس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں. اخان آپ کو دنیا کی جن لینگویجز میں اخانے ملتی ہیں پنجابی اس میں سے شامل ہے. پنجابی کی زبان میں اخانے ہیں. اخان ہوتا ہے ایک ایسا جملہ جو پوری بڑی فلاسفی کو بیان کر دیتا ہے.
ایک بڑی سی فلسفی کو آسان سی زبان میں بیان کرنے والے جملے کو کہتے ہیں اخان. ٹھیک ہے جی. اور یہ جملہ ہے جی کہ جنہیں لایا گلی میں وہ دن والی چلی. یہ زندگی میں یہ طے کریں کہ میں نے یہ نہیں کرنا, اور یہ بڑے لوگ کر رہے ہیں. کس طرح؟ گھر سے نکلے اسلام آباد کے لیے, شاہدرہ کراس نہیں کیا, ایک بندے نے کہا جی تو سیالکوٹ ویکھیا؟ کہنا میں نہیں ویکھیا. کہنا اقبال دا شہر ہے شاہینہ دا, چل تین اتنے لے کے جائی. اب وہ بھول کے کہ اسلام آباد جانا تھا. وہ جناب وہ دوپہر تک جو ہے وہ سیالکوٹ پہنچ گئے. وہ جا کے اقبال کا گھر دیکھا, وہ جناب اس کے بعد فاتحہ پڑھی, سارے کام کم کر کے انہیں یاد ہے وہ خو اسلام آباد جانا تھا. پھر دوبارہ سفر شروع کیا. وہ کسی نے جا کے جناب وہ گجرات کے پاس کا, یار تو اتنے پانڈے خریدے نے, وہ بجائے کہ اسلام آباد جاتے وہ برتن کی شاپنگ کرنے لگ پڑے. آگے گئے تو جناب جیلم کی سیر ٹیولپ پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا یار ادھر سے باربیکیو کھانا چاہیے, اور پتہ لگا زندگی تمام ہو گئی اور اپنی منزل پہ ہم پہنچ نہیں سکے, شام ہو گئی. بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ لمبے پینڈے میں پڑ جاتے ہیں, وہ ان چیزوں میں انرجی لگا دیتے ہیں جن چیزوں سے کوئی واضح طور پہ حاصل نہیں, وہ دنیا کا حاصل ہو یا آخرت کا حاصل ہو, وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایڈیشن جو ان سی ہے, اس کی بجائے وقت کو ضائع کرنے والا دراصل زندگی کو ضائع کر رہا ہے. وقت کو برباد کرنے والا معذرت کے ساتھ اپنے وسائل اور اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. یہ طے کر لینا کہ میں نے کرنا کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جلد از جلد طے کریں کہ مجھے اصل میں کرنا کیا ہے. آپ کے فیصلوں میں آسانی ہو جائے گی. بڑا آسان ہے. آپ جو لینے جا رہے ہیں, جو کرنے جا رہے ہیں, آنے والی چیز کو دیکھیں گے میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ فیصلہ ایک سیکنڈ کے اندر کریں گے. میرے جو قریبی دوست ہیں جو تھوڑا سا میرے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو بزنس اور باقی, وہ کہتے ہیں یار آپ ٹھک فیصلہ کرتے ہیں, یہ نہیں کرنا, یہ ٹریننگ نہیں کرنی, یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں لینا, یہ کنسائنمنٹ نہ کر دو. میں کہا یار اس کا بڑا آسان سا جواب, مجھے پتا میں نے کرنا کیا ہے. جب انسان کو پتا ہوتا ہے, یہ جملہ اب ذرا نام ہوگا جملہ ہے, جملہ کیا ہے, جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے تو بڑے وہ کام جو نہیں کرنے والے وہ نہیں کرتا. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کرنا کیا ہے, اس لیے ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو کرنے والا نہیں ہوتا. آپ دنیا میں کئی لوگ دیکھیں گے انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا, اتنا چاہیے نہیں تھا. یہ جو آگے پتہ لگا پھر وہ استاد کا جملہ کہ کنجوس کسی کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتے. کسی کا مال جمع ہوتا گیا, پہاڑ لگ گئے, کام کس کے آ رہا ہے؟ نااہل اولاد کے, دوسروں کے, بتیجوں بھانجوں کے. پتہ لگا جناب بابا جی جناب گولی نہیں کوئی صحیح کھا سکے دوائی کی, کہتے تھے اللہ آپ کو آرام دے دے گا, تو یہ علاج کرا لو. کہتے نہیں پیسے لگ جاتے ہیں. روٹی کیوں نہیں کھاتے جی, ہمیشہ دوسروں کی طرف سے کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے نہیں پیسے نہیں آتی روٹی, تو پیسے نہیں خرچنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. سواری کیوں نہیں رکھی, ہمیشہ لفٹ کیوں مانگ دو جی, ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہوں گے. وہ کہے گا جی وہ سواری بڑی بری چیز ہوتی ہے, پٹرول لگتا ہے اس پہ. بندہ پوچھے گا یار یہ جو سا وہ یہ کیا کر رہا ہے. پتہ لگا جس چیز کے لیے لمبا پینڈا طے کر رہا ہے وہ چیز رہنی نہیں ہے, ساتھ جانی کوئی نہیں ہے. کہ بندہ کفن کے ٹائم 2 جیبیں ہی لگا لے کہ یار تھوڑا سا پیسے ساتھ ہی میں لے جاؤں. وہ الیگزینڈر دنیا فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم, اس نے کہا یار میرے کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا. کیوں نکال دینا؟ تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کو فتح کرنے والا بھی جب دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے, کچھ لے کر نہیں جاتا. تو خدا را زندگی میں لمبے پینڈے چھوڑ دیں, طے کریں. ہر بندے نے کئی کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں, اپنی زندگی میں کمیٹیوں کی لسٹ نکالیں. کمیٹیاں کون سی؟ جس پہ ہم چپ چپ کر کے محنت کرتے جا رہے ہوتے ہیں. پڑھائی کی کمیٹی, نوکری کی کمیٹی ایک کمیٹی ہے, بزنس کی کمیٹی ایک کمیٹی ہے, ریلیشن شپ بھی کمیٹی ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں جی توڑ نب جائے یا چلتا جائے, ہے کہ نہیں ہے جی. اور اس کے بعد جناب ہمارے ریلیشنز کی کمیٹی, اس کے بعد ہماری سوشلائزیشن کی کمیٹی, اس کے بعد ہماری محنت کی کمیٹی. بندہ آرام سے تنکا اکٹھا کر رہا ہے, کسی وقت کام آئے گا. آج سے طے کریں کہ وہ کمیٹیاں ٹھیک ہیں جس میں ہم تکلیف تو اٹھا رہے ہیں لیکن واضح ہمیں پتہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ایسی انکانشیسلی ایفرٹ, ایسی بے وجہ سی ایفرٹ, ایسی لا حاصل سی ایفرٹ, ایک ایسی ایفرٹ جس کا انجام نہیں پتا نہ خدا, اسے ہاتھ اٹھا لیں. ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں ایک جملہ بڑا پھر اہم بولنے لگا ہوں, آپ کی محنت سے اگر کسی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہونا چاہیے, لیکن آپ کی محنت سے اگر کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو تو ہو ہی نہیں رہا, کسی کو بھی نہیں ہو رہا, اور ایک بے مقصد اور غیر واضح ایفرٹ ہے, تو مہربانی کر کے جون سا مہربانی کریں اس سے پیچھے ہٹ جائیں, تاکہ کم از کم یہ زندگی میں ضرور ہو کہ چیزیں جون سی ہیں وہ نظر آئیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگلا ایک بڑا ہم نے سیلف ہیلپنگ کی امپورٹنٹ ٹیکنیک پڑھی. وہ ٹیکنیک یہ تھی, وین ڈبلیو ڈائر کی بک میں بھی غالباً ہے, اسٹیفن آر کووے بھی کہیں کوٹ کرتا ہے. وہ کچھ اس طرح سے ہے, وہ کہتا ہے جی رات جب سونے لگے نا
تو دیکھیں کہ آج میں نے اپنے مقصد سے جڑے ہوئے کتنے کام کیے, آج میں نے اپنے گول سے جڑے ہوئے کتنے کام کیے, آج میں نے اپنی زندگی میں کتنی ایسے چیزیں کی ہیں جو الٹیمیٹ میرے زندگی کے اہداف اور ٹارگٹس کے ساتھ ملتے ہیں. اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ جو آج میں نے یہ 5 کام کیے ہیں, تو میں یقین سے کہتا ہوں انسان کبھی تیاری کی ہو تو ایک چیپٹر بندہ تیار کرے, بندہ کہتا ہے ایک اور کر لو 11 پورے ہو جائیں گے, کورس مکمل ہو جائے گا. آپ اگر آج سے یہ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا کل بھی دل کرے گا, آپ کو ہوگا کہ رات کو جواب میں نے دینا ہے. کس کو؟ اپنے آپ کو. کیا جواب دینا ہے کہ آج میں نے اپنے مقصد سے جڑے ہوئے کتنے کام کیے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں لمبے پینڈے سے بچ جائیں گے, لمبے رستے سے بچ جائیں گے. آپ کا وقت, آپ کی انرجی, آپ کے وسائل کام میں اور ٹھکانے میں لانا پڑیں گے. آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے جو بڑی عمر میں گلا کرتے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں جی میری عمر دیکھیں یار, بیکار عمر تھی, پتہ ہی نہیں لگا جناب, اتنی عمر گزر گئی کچھ نہیں کر سکا. آپ سمجھ جائیں لمبے پینڈے کے مسافر, انہوں نے لمبا پینڈا لیا, کیا کچھ نہیں ہے, انہوں نے طے ہی نہیں کیا. یہ واحد ڈیل ہے زندگی جس میں ٹائم پہ طے کرنا پڑتا ہے چاہتے کیا ہو زندگی سے. سیلف ہیلپ میں یہ بھی ایک ٹیکنیک شاید یاد آئے کسی کو, میرے لیکچرز میں ہے, لائف از اکول ٹو وٹ. سوچے تو صحیح, طے تو کریں نا اس زندگی کے برابر کیا لکھنا چاہ رہے ہیں. اور اگر اب طے کر لیں تو بھائی اگلی زندگی بڑی آسان ہے. اگر اب طے نہیں کریں گے اگلی زندگی بڑی مشکل ہے. پھر انسان کو وہ ملتا ہے جو وہ چاہتا نہیں ہے. وقت پہ بندہ سوچ لے چاہتا کیا ہے تو بچت ہے, وقت پہ بندہ نہ سوچے تو پھر وہ ملتا ہے جو بندہ چاہتا نہیں. پھر بندہ گلا کرتا ہے جی اس عمر میں میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے, میرے بچے گستاخ کیوں ہیں. پتہ لگا تسی جوانی بڑے گستاخ سے, اور قدرت نے اس لمبے پینڈے کا رکھا ہوا تھا سنبھال کے کہیں, اس نے اجر کیا دیا, اس نے کہا لے بیٹا جیڑی تو کمیٹی شروع کی تھی سی نکلنے لگی. بندہ کہتا ہے یار میرے بڑھاپے مجھے پانی بھی نہیں پوچھ رہے. ہے نا ایک وہ کہانی بنی کہ جناب وہ ایک شخص تھا, ایک ہی لڑکا تھا, ایک ہی ماں کا بچہ تھا, بڑی محنت سے اس نے پالا, اور بڑی محنت سے پالنے کے بعد جب وہ جوان ہو گیا ماں نے اس کی شادی کر دی. عورت بڑی عجیب سی آئی, عورت نے کیا کیا کہ عورت نے جناب کہا کہ یار یہ تیری ماں کا جو کھانسنا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ رات کو میں سوئی ہوتی ہوں یہ کھانستی ہے اور اس کی آواز کھانسنے کی جون سی ہے مجھے تنگ کرتی, مہربانی کر کے اس کو اولڈ ہوم میں داخل کرنا. تو اس نے جناب وہ تھوڑی بہت ایفرٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کی اسے, اور بیوی کو سمجھ نہیں آئی. آخرکار بیوی کی ماننی پڑی, وہ ماں کو کسی اولڈ ہوم چھوڑا ہے. اولڈ ہوم چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا, 1 سال کو تقریباً عرصہ گزرا, ایک کال آ گئی اولڈ ہوم سے. انہوں نے کہا جی آپ کی والدہ کا آخری ٹائم ہے, آپ مل لیں, ان کی ریکویسٹ ہے کہ میرا بیٹا مجھے ایک دفعہ مل لے. وہ گیا تو آخری سانس ماں لے رہی تھی. اس نے اسے کہا کہ ماں کوئی تیری معافی مجھے دینی, میں نے غلطیاں بڑی کی. اس نے کہا نہیں بیٹا معافی ٹھیک, میں جا رہی ہوں, ایک کام کر. کیا کام؟ اس نے کہا یہ اولڈ ہوم ہے, اس میں پنکھے نہیں لگے ہوئے, مہربانی کری ادھر پنکھے تو لگوا. اس نے کہا ماں تو کتنی عظیم عورت, تجھے کتنا احساس ہے دوسروں کا. اس نے کہا بیٹا مجھے دوسروں کا احساس نہیں, مجھے تیرا احساس ہے, کبھی تو نے بھی ادھر آنا ہے, کب از کب تک پنکھے تو لگے ہونا, تو جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کبھی واپس بھی تو آنا ہے. یہ تو نہیں کہ میرے پہ اینڈ ہو رہی ہے اسٹوری تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. زندگی میں طے کریں کہ جن چیزوں کے لیے آپ بڑے جنون اور بڑے ایفرٹ کے ساتھ تگودو کر رہے ہیں, کیا جہاں پر حق بنتا ہے وہاں کر رہے ہیں؟ اکثر کا جواب نہ آئے گا. اس کی وجہ کیا؟ طے ہی نہیں کیا کہ میری اصل زندگی میری وہ زندگی ہے جو والدین سے جڑی ہوئی ہے, اصل زندگی وہ ہے جو رشتوں سے جڑی ہوئی ہے, اصل زندگی میرے کیریئر کے ساتھ جڑی ہے, اصل زندگی میرے ویژن کے ساتھ جڑی ہے, اصل زندگی میرے اس مقصد کے ساتھ جڑی ہے میں دنیا میں آیا کیوں. اندازہ کیجئے گا, ویل ڈورنٹ جونس ہے بڑا شاندار ایک لکھنے والا بھی ہے اور محقق بھی ہے اور ہسٹورین بھی ہے. انسانی نفسیات کو اور انسانی جو اطوار ہیں اینتھروپولوجی کے, اس پہ بڑا اچھے اس کی کمانڈ ہے, بڑی شاندار اس کی کتاب ہے وٹ از لائف کے نام سے بھی. وٹ از لائف جب اس نے لکھی تو اس نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں کو خط لکھے, زندگی کیا ہے, وٹ از لائف. کئیوں کے جواب ہی نہیں آئے, کئی اتنے مصروف تھے انہوں نے معذرت کر لی کہ جی میں گاندھی کو خط لکھا شاید اس نے جواب نہیں دیا, کسی کو خط لکھا اس نے جواب دے دیا. اس نے سب کچھ شامل کیا اپنی کتاب میں, ویل ڈورنٹ کی کتاب میں. اور وہ کہتا ہے یار دیکھو اس 7 ارب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیا ہے, کتنا بڑا عالمی ہے. اس نے جیل کے قیدی کو بھی بھیجا, وٹ از لائف اکارڈنگ ٹو یو. کہتا ہے آزادی کا نام زندگی ہے, جو نہ چیز ہو وہ زندگی ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ بتا رہا ہوں, جب تک چھنے نہ بندے کو زندگی کی سمجھ نہیں آتی. وہ ایک پھر میری وہ کسی سیشن میں میری کہانی وہ, لیکن دوبارہ پھر میں کوٹ کروں لمبے پینڈے کی وجہ سے. وہ ایک شخص کے پاس دنیا کا قیمتی ہیرا تھا کوہ نور, وہ ہونے کے باوجود اداس, غمگین, بڑا پشیمان سا. کسی نے کہا کہ جنگل میں ایک بابا بیٹھتا ہے, بابے کو جا کے ملو, اس کے پاس خوشی کا راز ہے. اس نے کہا یہ تو بڑا زبردست ہے جی. وہ خوشی کا راز لینے کے لیے وہ جنگل کے بابے کے پاس پہنچ گیا. بابے کے پاس گیا تو بابے نے کہا کہ جی بات یہ بیٹا تیرے پاس کیا کیا ہے. اس نے کہا میرے پاس مال, پیسہ, دولت
اور دنیا کا سب سے مہنگا ہیرا کوہ نور بھی. اچھا وہ تیرے پاس؟ میرے پاس. کہتے ہیں کام کر وہ لے کر آ, میں تجھے خوشی کا راز بتا دیتا ہوں. وہ گھر گیا جناب, مہنگا ترین ہیرا اٹھا کے لے کر آ گیا. وہ جو بابا چڈی بنیان میں بیٹھا تھا اس نے وہ ہیرا پکڑا, دوڑ لگا دی. اب ایک بالکل ایک جوک لگتا ہے کہ کہاں وہ بابا صوفی جس کے پاس خوشی کا راز تھا اور کہاں وہ دوڑ. اب چڈی والا بابا آگے آگے, پیچھے سے بندہ بھاگ رہا ہے کہ میرا ہیرا. وہ کہتے ہیں بابے کا اسٹیمنا اچھا تھا, وہ 2-3 دن بگاتا رہا اس کو, بھاگتے بھاگتے آخر کار میں درخت پہ چڑھ گیا 3 دن بعد. اس کی زبان باہر, برے حال, سانس اکھڑ رہا. ایسے ریکویسٹ کی یار بڑی ہو, مہربانی کر میرا ہیرا مجھے. اس نے کیچ کرایا, پکڑا اور پکڑ کے ایسے کر کے اس سے خوش ہو. انہوں نے کہا خوش ہوا ہے نا, خوش ہو. کہتا بیٹا جب تک چھینے نہ بندہ خوش ہی نہیں ہوتا. انسان صحت چھنے تو صحت کی قدر آتی ہے. بھائی گم جائے نا, 2 دن بعد ملے بندہ چم چم کے پریشان ہوئے تو کتنے چلا گیا. وہ چھت پہ جو بہت ہے. کئی لوگ بچے لڑکے اپنی قدر دلانے کے لیے نا یہ پولیس کو جا کے کمپلین کریں میرا بھائی گم گیا, وہ فوراً پرچہ نہیں کاٹیں گے, وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انہیں پتا ہے وہ کہتے کس عمر کا ہے, 16 سال. او اچھا, وہ لگتا ہے اس نے نیا نیا عشق فرمایا, اس کی شادی نہیں وہاں کر رہے تھے. اس نے اپنی امپورٹنس بتانے کے لیے کیا کیا کہ وہ 2 دن کے لیے اکاڑے چلا گیا یا کہیں جا کے چھپ گیا کسی رشتے دار کے, تاکہ آپ کو ذرا احساس ہو. اور واقعی 2 دن کے بعد جو سا وہ ڈسکور ہو جاتا ہے کہ پتہ لگا بیڈ کے نیچے گھسا ہوا تھا, وہیں پر وہ بند چھن کھاتا رہا 2 دن. تو نتیجہ پتہ لگا انسان جب تک چھنے نانا قدر نہیں دیتا. پھر چھننے کے وقت پتہ لگتا ہے یار میں نے کتنے لمبے پینڈے فضول طے کیے تھے, کاش وہ میں نہ کرتا, کاش اپنی متوانائی کو ضائع نہ کرتا, کاش میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا. تو یہ جو دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے جس کو میں کاش کہہ رہا ہوں, کاش دنیا کی بڑی سزا ہے جی, اللہ آپ کو اس سزا سے بچائے. اس سزا سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, ٹائم پہ طے کر لیں کہ لمبا پینڈا طے کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی پریورٹیز یہ بھی سیٹ کریں کہ بڑی تگ و دو کس کے لیے کرنی, بڑا سفر کس کے لیے کرنا ہے. کہیں بڑی اعلیٰ سی توپ سے چھوٹی سی مکھی نہ ماریے گا, یہ بڑا ظلم ہے. آپ پورے ٹیلنٹڈ جینیس انسان ہو, زندگی ضائع ہو جائے, پتہ لگا یار کیا کلاس کا انسان تھا, ویسٹ ہو گیا. ملتے نہیں کہیں پرانے کلاس والے, یار یہ ٹاپر ہوتا تھا, یار یہ فیلئر کیسے اس کو مل گیا. پتہ لگا طے ہی نہیں کیا, بڑے لمبے پینڈے پڑ گئے لیکن یہ طے ہی نہیں کیا کہ زندگی سے چاہتے کیا ہیں. جب آپ زندگی سے چاہتے کیا ہیں کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا, تو یقین کیجیے گا آپ کے سفر, مسافت, اور آپ باقاعدہ طور پہ مسافر بن کے زندگی گزار دیں. آپ کے بڑے کھیچل کم ہو جاتی ہے, آپ کے بڑے مسئلے کم ہو جاتے ہیں, آپ تھوڑا فریشلی فیل کرتے ہیں, آپ کے فیئرز کم ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو میرا وقت ہے, جو میں بہترین کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں, اسی کا میں جواب دوں. آپ کو پشیمانی اور پچھتاوا نہیں ہو رہا. زندگی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. زندگی کی سب سے اعلیٰ ڈیفینیشن یہ ہے کہ زندگی کا جواز ڈھونڈ لیں. آپ جب جواز ہستی پاس ہو نا تو آپ پھر زندگی کو بھلے سے گزار لیتے ہو. مشکل بات تو نہیں میں نے کی. مثلا میرے پاس چیز موجود ہے, میرے پاس میرا موبائل ہے اور مجھے اس کے سارے ایپس کا ہی نہیں پتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کو جیب میں ڈالنے کا نام موبائل ہے, اس کی ٹون کا نام. بندہ شروع میں نہیں صرف ٹون ہی سیٹ کرتا تھا. مجھے یاد ہے پرانے جب نئے آنے شروع ہوئے نا, تو بندہ کہتا تھا یار یہ دیکھو اس کے اوپر جو نا بندے کی تصویر آ جاتی ہے جب بیل بولتی ہے, یا یار یہ دیکھو میں نے گانا لگا دیا اس میں, یا اس طرح کے اس کے ساتھ پنگے دیکھ کے. پتہ لگا جب موبائل بیچنے لگا نا, پتہ لگا 200 ایپ سے وہ کھولے نہیں. زندگی کی ٹریجڈی بھی ملتی جلتی ہے. زندگی جب جانے لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے کتنے ایپس ہم نے دیکھے کو نہیں. اللہ نے کیا کچھ وچے ہی جھیڑے وچے کھیڑے. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ ہے زندگی. زندگی کا سراغ اپنے اندر سے ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کا جواب کہیں باہر سے نہیں ملتا. میرا خیال ہے اس کا جواب میں استاد معاون ضرور ہے, مرشد معاون ضرور ہے, مربی معاون ضرور ہے, رہبر معاون ضرور ہے, ٹیچر مینٹور معاون ضرور ہے, لیکن اینڈ نہیں ہے. از ناٹ دی اینڈ. آپ کو جواب اندر سے ملتا ہے. ہیلپ ہو سکتی ہے, کنسیپچول ہیلپ ہو سکتی ہے, چیزوں میں سپورٹ ہو سکتی ہے, کسی کا جملہ کسی کا علم آپ کو رستہ بتانے اور سمجھانے میں آسان ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ جواب اندر سے ملتا ہے. اور جواب سننے کے لیے ہمتن گوش ریڈی رہے. میرا مشورہ, یہ خبر نہیں ہے کب مالک جون سا ہے اندر سے خیال کی شکل میں بول پڑے کہ یار تجھے میں نے اس لیے بھیجا, تو کدھر جا رہا ہے. ایک بڑی مزیدار بات, یہ دنیا کے ہر بڑے بندے کے ساتھ ایسی ہوا. یہ جو میں نے فینومینا بتایا نا وہ ایسے ہی ہے. کوئی کہاں غرق ہو رہا ہے اور کیا شعر لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے میری پرانی شاعری کو جلاؤ یار, میں وہ نہیں ہوں, میں یہ ہوں. پتہ لگ گیا کہ میرا جواز ہستی کیا ہے. جواز ہستی مل جائے نا تو پھر زندگی اس دن سے شروع. کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں نا, ایک بڑا کامن سا ٹرینڈ میں بتاؤں, کوئی بڑا ٹریپ بندہ ہے نا, بڑا پھنسا بندہ, اس کو پلے بیٹھ جائے نا, یاد رکھیے گا آنسو واحد چیز ہے جو علامت ہے بندہ سچا.
مسئلہ بڑا سچا, اس کو پلے بیٹھ جائے تب بھی آنسو ہے, بندہ سچا ہے. حل بتایا ہے پھر رو پڑا ہے, بندہ سچا ہے. حل بتانے کے بعد اس کو ہم ایک بات کہتے ہیں بینگ اے گڈ کاؤنسلر. یہ صوفی کہے گا آپ کو جملہ, بابا کہے گا عام طور پہ, وہ کہے گا بیٹا زندگی آج سے شروع ہوئی ہے, پیچھے چھوڑ دو جو بھی. زندگی اس دن کا نام ہے جس دن زندگی کا احساس آیا کہ یہ زندگی ہے کہ نہیں ہے. اس سے پہلے زندگی نہیں تھی, بس دن تھے, سال تھے. اصل زندگی کا وہ لمحہ ہے جس دن احساس آیا یار کیا بات ہے, کیا زندگی ہے. جیسے اس کو وہ ہیرا کیچ کر کے پتہ لگا یار بڑی شکر ہے مل گیا. آپ کو جس دن احساس آتا ہے نا, اس دن سمجھ لیں آپ نے جواز ہستی ڈھونڈ لیا. پھر آپ پھر چیزوں کو قریب قریب جانے لگ پڑتے ہو, آپ کی منزل سامنے نظر آنے لگ پڑتی ہے. آپ چھوٹا سا کام کرتے ہو لیکن معیاری کرتے ہو. آپ کم از کم دعویٰ تو نہیں لیکن یہ کم از کم کہنے کے لائق ہو جاتے کہ مالک میری بے شمار کوتاہی ہیں, لیکن یہ کام ایسا ہے میں تیرے لیے کر ٹوٹلی, مجھے اس میں کوئی غرض نہیں ہے, تو راضی ہے تو میں راضی. جس دن آپ نے کوئی کام ڈھونڈ لیا نا امپورٹنٹ. سیتھ گارڈن کو پڑھا آپ میں سے کسی نے؟ ریکمنڈیشن ہے, پڑھیے سیتھ گارڈن. آج کی تھیوریز میں بڑا نام ہے سیتھ گارڈن. سیتھ گارڈن کہتا ہے جو بندہ اپنا بیسٹ ٹیلنٹ بیسٹ پوٹینشیل فری نہیں دے سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں, بیسٹ ٹیلنٹ بیسٹ پوٹینشیل بالکل فری نہیں نہ دے سکتا, ترقی نہیں کر سکتا. آج سے اپنا بیسٹ ٹیلنٹ ڈھونڈو اور اللہ سے دعا کرو. میری ریکویسٹ ہے آپ کو, یہ پلیز, یہ اللہ فوراً دعا سنتا ہے, میرا اس پہ ایمان ہے, اللہ یہ دعا فوراً سن لیتا ہے. وہ دعا کیا ہے کہ میرے مالک میرے پوٹینشیل کو اپنے کام پہ لگا, میری صلاحیت کو اپنے کام پہ لگا, میرے دن پورے ہوتے جا رہے ہیں, مجھے کسی کام پہ لگا, میرا بولنا, میری انرجی, میری جیب, میرے وسائل ٹھکانے لگنے چاہیے. صرف زندگی پوری ہو گئی تو یہ زندگی تھوڑی ہے. اگر زندگی کسی کے کام آئے تو زندگی ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک میچورٹی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے جڑی ہوئی زندگیوں کی عزت کرنے لگ پڑو, آپ اپنی زندگی سے جڑی ہوئی زندگیوں میں زندگی ڈالنے لگ پڑو, آپ اپنے ساتھ زندگی جتنی جڑی ہوئی ہیں ان کو شعور دینے لگ پڑو, فہم دینے لگ پڑو, آپ ان کے ویل وشر بن جاؤ. آپ کی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا مقصد اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا کہ بندہ نقصان دہ نہیں رہا اور فائدہ مند ہو گیا. امپورٹنٹ چیز, اگر بندہ نقصان پہنچانا بند کر کے فائدہ دینا شروع ہو گیا نا, مقصد حیات کی طرف چلا گیا. وہ پھر سائنٹسٹ ہے تو ڈسکوری کر کے دے گا, ٹیچر ہے تو ٹیچ کر کے دے گا, انوینٹر ہے تو انوینٹ کر کے دے گا, رائٹر ہے تو قلم اٹھا کے رائٹنگ کے ذریعے دے گا. پھر اس کا جو فن ہے اس کے ذریعے وہ اصلاح معاشرہ کرے گا. دو سوال ہیں, دو سوال. ایک سوال ہے جی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے یا ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے یا جواز ہستی کیا ہے. اچھا یاد رکھیے گا جس مالک نے آپ کی تخلیق کی ہے نا, اس مالک نے آپ کے مقصد کی بھی تخلیق کی ہے, اور وہ مالک آسانیوں کی بھی تخلیق کر رہا ہے. فلو ذرا دیکھیے گا جملے کا. جس مالک نے آپ کی تخلیق کی ہے اس نے آپ کے جواز ہستی کی بھی تخلیق کی ہے. اس نے جواز ہستی کے ساتھ ساتھ اس جواز ہستی کے لیے آسانیوں کو بھی تخلیق کیا. قدرت اتنی مہربان ہے, قدرت آپ کو کسی نہ کسی کی زبان سے بولتی نظر آتی ہے. کہیں خیال ڈال دے گی, کہیں کتاب وہ کھل جائے گی, کہیں ریڈیو غلطی سے وہ لگ جائے گا, کہیں حادثہ ایسا ہو جائے گا, کہیں سمجھا کوئی کسی کو رہا ہوگا لیکن آپ کے لیے ہوگا. کئی دفعہ آپ کہیں پہنچ جائیں گے اور آپ حیران ہوں گے یار یہ آج تو بات میرے ساتھ ہو رہی تھی, قدرت نے کہیں سے نکال کے آپ کو وہاں بھیج دیا. قدرت آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یار یہ تو زیادہ ہی کر رہا ہے, کچھ اتنا تیرا کرنا نہیں بنتا, اپنا آپ ضائع نہ کر. ٹھیک ہے, یہ جو اقبال کا میں چھوٹا سا وہ عاشق اور دیوانہ ہوں. اقبال کی فلسفی میں اقبال فلسفیز کو جنریٹ بھی کرتا ہے, پھر فلسفیز کو نام بھی دیتا ہے. یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کی ہے, مشکل سی بات کی ہے. اور اقبال کی فلسفی میں ٹرمینالوجی ہے احساس زیاں. اللہ بٹ کیا بات ہے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, ہے نا, سم تھنگ اس طرح جی. اب وہ جو احساس زیاں ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس کے ضائع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں, میرا وقت ضائع جا رہا ہے, میں جا رہا ہوں, یا میں وہ کام کی تکمیل کے بغیر جا رہا ہوں جس کے لیے آیا ہوں. اور یہ کھوکھلا پن بڑی بڑی عمر میں ہوتا ہے. بڑی بڑی عمر میں لوگوں کو دیکھا, 90 سال کی عمر میں جا کے لوگوں کے انٹرویو لوگوں نے لیے. کیا ہے جی کھوکھلا پن ہے, کیا کھوکھلا پن ہے؟ وہ کہتے ہیں خلا ہے, وہ نہیں ڈھونڈ پائے جس کے لیے آئے تھے.
اچھا ڈھونڈ نہیں پائے, قدرت جگہ جگہ بولتی رہی, اشارے دیتی رہی. الکیمسٹ اگر پڑھا ہو تو اومنس کی بات وہ کرتا ہے, اومنس دیے, اشارے دیے, قدرت اشاروں سے بولی, ستاروں سے بولی. بندہ حیران ہوتا ہے یار آج مجھے رونا کیوں آ رہا ہے. کبھی کبھی انسان ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ بے وجہ شاندار رونا آ رہا ہے. یہ بڑا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, شاندار رونا ہوتا ہے دل سے رونا. یار میرے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ نا دعا مانگنے کا ٹائم ہے. یاد رکھیے بے سبب بے وجہ رونا ہے نا آئیڈیل ہے, اس کا مطلب ہے مالک نے آپ کو یاد کیا ہے, میرے بندے مانگ تو مجھ سے. تو اب بندے کے منہ سے دعا ہی ایسی نکل جاتی ہے جواز ہستی بن جاتی ہے. جیسے میں نے آج کہا یہ دعا ضرور مانگے کہ میرے مالک مجھے استعمال, میں تیری مخلوق کے کام ہوں. کوئی اسائنمنٹ دے, ہمیشہ مالک کے پاس بندہ جا کہتا ہے جی میرا کام کر دے. کیا یہ مالک میرا رشتہ نہیں ہوتا پھر, ٹھیک ہے مالک کاکا نہیں ہو رہا ہے کہ رشتہ ہو جائے تو اگلا مالک اور کاکے چاہیے. لوگوں کو دعائیں میں نے مانگتے دیکھے, اچھا کاکا ہو کاکے کا رشتہ نہیں ملا, پھر وہی دادے پردادے ہی کرتے آ رہے. ایک ہے مالک کے پاس, آپ پہنچے, آپ نے کہا میں خادم, ہاتھ مانگ, حکم فرمایا. یہ بڑی بات ہے, چھوٹا درجہ ہے, عام درجہ نہیں ہے. 7 ارب میں چند لوگوں کو یہ درجہ ملتا ہے. کیا درجہ؟ کہ وہ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں مالک تیرے پاس تو لوگ کام بڑھے, میں ہوں تو نہیں قابل, میری عاجزی دیکھ کے اگر میں اپنا کوئی وزن کروں اور اپنا حساب دیکھوں تو میر علی کتنے تیری سنا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ پھر عرضی پیش کرتے ہیں مالک مہربانی کر کو کام لے ہم سے. لمبے پینڈے کا اندازہ آپ کو پینڈے میں ہی فیل ہونے لگ پڑتا ہے. اچھا وہ بعض اوقات ہوتا ہے نصیحتوں کا ہونا, نہیں آپ کو فیلنگ آتی ہے جیسے بندہ کر بھی غلط رہا ہے اور چل بھی رہا ہے. بندے کو پتا ہے کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے, بندہ کرتا بھی جا رہا ہے. یہ جو تذبذب کی حالت ہے نا, اس کے میں بڑا خلاف ہوں. مطلب یہاں بندہ موم ہو یا سنگ ہو جائے, ایک ہو, کلیرٹی ہو کہ جو میں کر رہا ہوں نا, کہنا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے غلطی بھی پوری کلیرٹی سے ہی ہونی چاہیے. یہ جو ڈاؤٹڈ سچویشن ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو لمبے پینڈا وہ بولنے لگ پڑتا ہے. اچھا اس طرح پینڈے کے ساتھی بولنے لگ پڑتے ہیں, وہ فیل کراتے ہیں کہ تم غلط ساتھ میں ہو, یہ غلط رستے پہ ہو. آپ کو جگہ جگہ سائنس آتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتے ہیں, آپ کو فیل کرواتے ہیں, چیزوں میں سے آوازیں آتی ہیں, آپ حیران ہوتے ہو یار یہ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں تم لمبا پینڈے پہ ہو, یہ تمہارا رستہ نہیں ہے. بندہ اپنے رستے پہ اور اپنی منزل پہ جتنا کشاں جاتا ہے نا, جتنا آسانی سے جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس میں سب سے اچھی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے, بلس. یو فیل دیٹ یار, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, آپ خوشی جا رہے ہو, مزے سے جا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کمال ہے, اس کی پیک پہ میں نے جانا. آپ کو جو فٹیک پڑتی ہے نا خوشی سے لیتے ہو, آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ آج کی تکلیف کل کی راحت بن جانی. ٹھیک ہے کہ لمبے پینڈے میں بندہ روتا بھی ہے, کھجل بھی ہوتا ہے, چلتا بھی ہے. اس میں بندہ چلتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, پھر خوشی سے چلتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. خدا کرے یہ زخم دور ہی نہ ہو کبھی, بڑا مزہ ہے کلیجے پہ تیر کھانے میں. سم تھنگ ہے نا جی ایسے. وہ واحد رستہ جس میں دل ٹوٹتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. آپ کہتے ہو یار کیا جاتا ہے, مجھے پتا ہے اینڈ پہ میں نے فلم کے ہیرو کا سب سے بڑا کمال بتاؤں کہ اینڈ پہ جیت جاتا ہے. یا مر بھی جائے نا, آپ اس کے ساتھ ہمدردی شامل کرتے ہیں. کیا ہوا کرن کہہ کے مر گیا نا, آپ کو گیا یار بڑا اچھا بندہ تھا یار, مر گیا بیچارہ ہے کہ نہیں. آپ پوری ہمدرد. ولن بڑا کمال کا ہوتا ہے, ایسا کمال ایکٹ کرتا ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ جو پاس پڑی اینڈ میں ٹی وی کو مار ہے کہ نہیں ہے. پورے زبردست جو انسان ہے, آپ اپنے ایموشن جوڑ لیتے ہیں. نفرت کے ایموشن ایک بندہ ہے جو نفرت کے ایموشن لے لیتا ہے, ذاتی زندگی میں بیچارہ بھلا مانسا ہوتا ہے. آپ جتنے ہیروئن ہیں نا ولنس ہیں, لوکل ولنس کو ملے جا کے بیچارے بڑے شریف بیگموں سے کٹ کھاتے پھرتے نظر آتے ہیں, اور فلم میں ولن ہوتے ہیں جناب ایسا گنڈاسا پکڑا ہوتا ہے, بڑک لگا کے کہتے ہیں چھڈا گا نہیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے وہ پورے حال میں بڑی مشکل سے زندگی گزارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے جی. اکثر پرانے, مجھے بڑا کسی نے شاندار بات بتائی کہ 80s میں جو ڈرامے جن میں اس زمانے میں بڑی کوئی کمائی نہیں تھی میڈیا سے, اب تو میڈیا سے ارننگ بڑی اچھی ہوتی. تو مجھے کوئی دوست بتا رہا کہ ایک بڑے معروف ایکٹر ہیں جو ڈرامہ میں نظر آتے تھے, وہ ڈیلی چودھری بن کے ایسے, انہوں نے ان کا جو پگ کا کلا تھا ایسے کھڑا ہوا, اور انہوں نے جو خصہ پہنا وہ آگے سے ٹرن ہوا ہے, اور اپنے ایک مزارے کو نہ پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہتے ہیں دفع ہو جا. اور روز ٹی وی اسٹیشن کے باہر, اسٹوڈیو کے باہر وہ ویگن کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے, لفٹیں مانگ رہے ہوتے تھے. اب کریکٹر جو ان سے ہے وہ ولن کا ہے, اصل میں وہ ہے ہی کوئی نہیں, وہ بیچارہ بڑا شدید ہمدردی کے لائق انسان. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی چیز, یہ بندے کو یہ واضح کرنا ہوتا ہے جی کہ جو ان سے ہے کہاں سے آواز کیا آ رہی ہے, کیا چیز کیا بول رہی ہے, کیا چیز کیا سمجھانا چاہ رہی ہے.
کیا چیز انڈائریکٹ لیکن ڈائریکٹ بات کر رہی ہے, کس چیز سے کیا چیز جڑی ہوئی ہے, کنفرم ہے. کتاب ایسی مل جاتی ہے, جگہ ایسی مل جاتی, سنگت ایسی مل جاتی, دوست ایسے مل جاتے, دشمن ایسے مل جاتے. کہیں نہ وہ دشمن بڑے پتے کی بات کر جاتا ہے, وہ ایسی شاندار بستی کرتا ہے بندہ اکیلے بیٹھ کے تھا صحیح کہہ رہا تھا. بندہ کہتا ہے یار ہے بندہ بڑا ذلیل ہے, بڑا گھٹیا بندہ ہے, لیکن بات بڑی اعلیٰ اس نے کی ہے یار, جو اس نے مجھے اصل شکل دکھائی ہے نا, مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور بندہ اندر ہی اندر کسی وقت میں خوش بھی ہوتا ہے, کہتا ہے شکر ہے ٹائم پہ اس نے میری بستی کر دی, نہیں تو بڑوں نے کرنی تھی میری. یہ ٹائم پہ جو ہو جانا ہے نا, یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے, یہ آپ کو ٹائم پہ کسی نے صحیح کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور قدرت جو ان سی ایسے پیچکس استعمال کرتی رہتی شروع میں, یہ ٹیوننگ شیوننگ ہو جائے یار, لمبا سفر ہے, زندگی بڑی ویسے بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ایک ہے جی لمبا رستہ, ایک ایسا لمبا رستہ ہے, ایک دو ایسے بھی رستے ہیں جس کے میں حق میں ہوں یار. ایسے بے غرض ریلیشن جس کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی خدمت کرو, والدین ہو اور دوست. واسف علی واسف سیز دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے, وہ وفا ہے, اس کے علاوہ کوئی دو سلوک ہی نہیں بنتا. وفا کا مطلب کیا ہے, اس کی بے وفائی ہے اور تمہاری وفا ہے کہ نہیں. ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ میری وفا ہے, اس کی بھی وفا ہو, نہیں, اس کی نالائکی تمہاری لائکی ہونی چاہیے, کی جاتی اس کی, تو اس کے ساتھ چلنا این بڑی بات ہے جی. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, ہم زندگی میں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, جب وہ نہیں ملتی ہم کہتے ہیں کسی کو بھی نہ ملے, ہم کہتے ہیں اس کی ٹانگ بھی ٹوٹنی چاہیے. یہ بڑا خوفناک رویہ, یہ سچی دوستی نہیں ہے. سچی دوستی میں دوست کی خوشی آپ کی خوشی ہوتی ہے, دوست کا غم آپ کا غم ہوتا ہے. اور جب بندہ سچا دوست نہیں ہوتا نا, تو خدا نہ خاصہ زندگی میں کہیں اس کو تکلیف پہنچتی ہے, بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے دیکھیا ساڈے نال نہیں نہ لائی ہونا ہے, دیکھو کی ہوا. یہ ایک صحیح دوستی نہیں ہے. تو لمبا پینڈا اپنوں کے لیے کاٹ لینا چاہیے, ایک حق میں ہو گیا. دوسرا لمبا پینڈا رب کے لیے کاٹنا چاہیے. لمبا پینڈا. تیسرا سب سے امپورٹنٹ, فائز حسن سیال کا جملہ. فائز سیال صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طویل سفر خود شناسی کا سفر ہے, اس کے لیے لمبا پینڈا جائز ہے. جیسے جیسے میں اپنی ذات میں اترا حیران ہو گیا, اے ربا تیری کارخانہ ہے, تو کی بنایا میں نے, کیا سے کیا مجھے بنا دیا, ہے کہ نہیں ہے جی. کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو جب ڈسکور کروں گا. بڑی مزے کی بات بتاؤں, بندہ ٹاپ کی ڈسکوری پہ جائے نا, جواب ختم, بولنا بند ہو جاتا ہے. آپ کسی ٹاپ کے نظارے کو دیکھ لینا, آپ کہیں گے اگر میں نے اس کے بارے میں ڈسکرپشن دی نا, نظارہ کچھ اور ہے, میں بتا ہی نہیں پاؤں. آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے یار میں کاک بھی نہیں, میں ایسے ہی بھاگتا پھر رہا ہوں, میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے, میں بڑا بن رہا ہوں لیکن میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. وہ نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ جو بڑے بڑے بننے والے آئے چلے گئے. اس لیے میرے حساب سے 3 پینڈے ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, جس میں آپ ایسے جو حقوق سے جڑے ہیں اور جن کے ساتھ بنتی ہے, اور دوسرے وہ جو رب کے ساتھ وہ مخلوق کی خیر ہو, اور تھوڑی سی کسی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو, بے غرض اٹھا لیا کرو, اس کے لیے لمبا پینڈا کاٹ لیا کرو. اور تیسرا جون سا وہ اپنی ذات کا سفر, اپنی شناسائی, اور وہ بڑی اچھی بات. لیکن ویسے جون سا نا بھائی مہربانی کرو لمبے پینڈے سے بچو. محترم آپ کا سوال یہ کہ سب کا مقصد ایک ہو جائے تو کیا سب لمبے پینڈے سے بچ سکتے ہیں؟ یہ سوال بنیادی جو ہے نا انسانی نفسیات کے خلاف ہے. ہم سب ایک ہے نہیں, ہم سب کی نفسیات مختلف ہیں, ہم سب کی چاہتیں مختلف ہیں, ہم سب کی تلاش مختلف ہے, ہم سب کے رستے مختلف ہیں, ہم سب کے انداز مختلف ہیں, ہم سب کے مزاج مختلف ہیں, ہم سب کی سائیکالوجی اور ہم سب کا بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہے, ہم سب کی انسپائریشن مختلف ہے. آپ زندگی میں کبھی دیکھیے, ہم ہر بندہ ہر چیز سے انسپائر نہیں ہوتا. ایک بہت انسپائر ہوتا ہے, دوسرا کہتا ہے کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. اس لیے سب کا مقصد ایک ہو نہیں سکتا, سب کی چوائس ایک ہو نہیں سکتی. ایک شرٹ کا کلر ہے جو کوئی بھی نہیں خریدتا, ایک خرید کے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہے جی. سارے حیران ہوتے ہیں یار یہ کلر تو کوئی بھی نہیں پہنتا, وہ کہتا ہے جی نہیں 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 نہیں, یہ نہ پہنا تو عید ہی نہیں ہونی, یہ 25 دسمبر ہی نہیں گزرے گی میری. وہ جناب پورا ریڈ پہن کے چمکے مارنے والا جو سا وہ شرٹ پہن کے جناب ہے نا جی. اور ایک ایسا لباس ہے جناب جو بندہ کہ یار میں نہ کبھی پہنوں, ایک پہن لیتا ہے. ایک ایسی چوائس ہے, ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کبھی نہیں کھا سکتا, ایک بندہ کہتا ہے میں کھا کے میری چوائس ہے جی, میں خود کھاؤں, مجھے پسند ہے. اس لیے سب کا ایک نہیں ہو سکتا جی. گھر میں 6 افراد ہیں, 6 کے 6 مختلف ہیں. یہ جو جسے کہتے ہیں نا ویرائٹی ہے, یہ حسن ہے, یہ پھڈا نہیں ہے, یہی تو حسن ہے. حسن کیا ہے؟ اتنی ورائٹی میں مخلوق ہے, ایسے ایسے کمال شاہکار لوگ موجود ہیں, ایسے ایسے کمال زبردست لوگ موجود ہیں. جب آپ سمجھ جائیں نا تو پھر آپ کہتے ہو یار یہ پورا کارخانہ, کیونکہ ایک نے تو چلانا نہیں ہے, سب کے دم سے, سب ہیں تو ہم ہیں,
ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ سوسائٹی کا ایک کریکٹر نکال کے دیکھیں کبھی. لیں جی آپ اگلے 1 مہینے کی ہڑتال لے لیں کہ کوئی ہیئر ڈریسر نائی جونس ہے وہ نہیں ہوگا, اس کا احتجاج 1 مہینے کا ہم پوری دنیا برداشت نہیں کر سکتی. یقین کریں لگ پتہ جائے گا. آپ ایک پروفیشن آؤٹ کر دیں, آپ ایک فیلڈ آؤٹ کر دیں, آپ ایک بندہ آؤٹ کر دیں, پورا نظام رک جاتا ہے. یہ سب اپنی اپنی ول اور اپنے اپنے ارادے پہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور کون کسی کا اس دنیا میں کس نے پریت نبھائی, اپنی ذات میں گم ہے سارے, کیا پربت کیا رائی. پہاڑ بھی اپنی ذات میں گم ہے, اتنا سا ذرہ جو روئی کا وہ بھی اپنی ذات میں گم ہے. ہر چیز اپنی اسائنمنٹ پہ. مکھی دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہی ہوتی ہے, تنگ کر رہی ہوتی ہے, اس کا کام ہے کہ نہیں. کتنی بزی لائک بی, ہم نے محاورہ بنا دیا اس کے لیے, یار یہ بندہ بڑا مصروف ہے, بزی لائک بی ہے, کچھ نہیں کر رہا اور مصروف ہے نا بڑی دنیا. تو یہ دنیا کا ایک ایک چیز جو سی ہے نا وہ اپنے وجود کا بتا رہی ہے کہ میں ہوں. آپ بھی ذرا اپنے وجود کو ڈھونڈیے نا کہ آپ کا وجود کیوں ہے, اس کے ہونے کا جواز کیا ہے, کیا وجہ تھی آخر بھیجنا ضروری تھا, اور کیا وجہ واپس بلانا بھی ضروری ہے. یہ تکمیل کا نہ ہونا ہی ہمیں لگا رہنے دیتا ہے. جس کو یہ احساس ہو جائے نا ہو گیا ہے وہ فارغ ہو گیا. بڑی امپورٹنٹ چیز, یعنی یہ کمی کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے, سٹوری ابھی بھی باقی ہے, یہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی اگر یہ احساس تو میں یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں, اگر بڑا کچھ کر کے یہ لگتا ہے نا یار ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ریئلی بتا رہا ہوں, آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. اس کا مطلب اللہ نے بڑا کام لینا آپ سے, کہ بڑا کچھ کر کے آپ کو ابھی لگ ہی نہیں رہا میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں ہے. بڑے علم کے بعد آپ کو لا علمی مل گئی ہے, آپ کو پتا یار مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں آتی. یہ احساس علم کی علامت ہے. تو ایک تو تکمیل نہیں ہوتی. دوسرا بٹ صاحب دیکھیں ساری زندگی صرف گول ہی تو نہیں نہ ہونا, کچھ کرنا بھی تو ہے نا. یعنی ایک ہی پروسیس سے بار بار گزرتے رہنا حماقت ہے, تکمیل کی سفر نہیں ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, کتنی بار گزرتا ہے, پھر اسی پروسیس سے یہ جو اسی پروسیس سے گزرنا ہے نا یہ ایک بڑا خوفناک سا عمل ہے. لوگ بار بار اسی پینڈے کی طرف جب آ جاتے ہیں نا, بڑے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ ٹھوکر کھانے کے باوجود بھی لڑ نہیں کیا, پھر وہی ٹھوکر کھا رہے ہیں, ٹھوکر کھانے کے باوجود پھر لڑ نہیں کیا, پھر وہی ٹھوکر کھا رہے ہیں. جیل ایک بار بندہ چل جائے اس کے لیے دوبارہ جیل جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے, رجحان پایا جاتا ہے. پتہ میکسیمم کیا ہو جائے گا, جیل جاؤں گا. جو بندہ اپنی ٹھوکر سے گول نہیں ہوتا نا خطرناک وہ ہے. گول ہونے والا تو ٹور پڑتا ہے نا, گول چیز تو فلو میں چلی جائے گی. جو گول نہیں ہوا نا اور ٹھوکریں کھائی جا رہا ہے بڑے خطرے میں, رکا بھی ہوا ہے, روندا بھی جا رہا ہے, پہنچ بھی کہیں نہیں رہا, خطرے میں وہ ہے. جو ٹور پڑا ہے نا وہ بڑا خوش قسمت ہے. وہ تو کہاں چلا ہے, پہاڑوں سے چلا ہے اور دریاؤں میں آ جائے, پتھر نہیں ملتے. گول ہوتے ہوتے آخرکار کمال شاہکار بن گیا. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے باقاعدہ تراشا ہے, پتہ لگا نہیں ٹھوکریں اتنی ہی پڑی ہیں, اتنا اس کو رگڑا لگا ہے, آخرکار شاندار ایک اس کی شکل بن گئی, رنگ اس کے نمایاں ہو گئے. وہ حق لال ہے. لیکن ایک ہے رک ہی گیا, ضائع ہو گیا. جس سفر سے کوئی کمائی کی ہے نا اس سفر کو سلام ضرور کرنا ہے. استاد کہتا ہے اس گناہ کا شکریہ ادا کرنا ہے جس گناہ نے توبہ کرا دی. وہ کیا گناہ یار, او ہو جس نے آپ کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دیے. کمال ہے نا. اور ایک ایسا بندہ یا ایسا سفر جس کے بعد پتہ لگ گیا کہ یار زندگی میں یہ ڈیل میں نے کبھی نہیں کرتی. کمال بندہ یار وہ, اس نے تمہیں ایک دفعہ بتا دیا کہ یار کبھی بھی اپنے پیسے سائڈ والی جیب میں نہیں رکھتے, بڑے پیسے بچ جائیں گے آپ کے. وہ عام بندہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ سکھا کے نہیں گیا پھر وہی ہوتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پھر میچورٹی پہ احساس بتا رہا ہوں. ایک لیول ہے لائف میں جہاں آپ اپنی زندگی میں جنہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یار مالک یہ نہ ہوتے تو میں آج جانا ہوتا, یہ نہ ہوتے تو میرے پاس ایسا درد نہ ہوتا. بعض اوقات انسان کو کسی نے درد ایسا دیا ہوتا ہے وہ بندہ چلا جاتا ہے, درد سنبھالا جاتا ہے. اور درد فریج میں ایسی جگہ پڑا ہوتا ہے جب دل کرتا ہے نا, یا کئی دفعہ نکل کے وہ آپ اوون میں گرم کر کے تازہ تیار ہو جاتا ہے. پران ہوتے یار یہ میرا دل جو رو رہا ہے نا آج, یہ درد وہاں کا ہے لیکن کام کئی جگہ آ رہا ہے. دعا کے ٹائم کام آ گیا ہے کہ نہیں. ٹوٹا بندہ بڑی جلدی اس کی دعا سے نہیں جاتی ہے. ٹوٹا کتوں ہوتا ہے کام کسی جگہ ہے کہ نہیں ہے. وہ عاجزی اپنی بیان کرتا کہتے یار میرا بچا کھ نہیں تھا, میں تب بھی دے رہی تھا, آج میں ادھر ہوں میں تب بھی دے رہی ہوں. یہی وجہ ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, مالک کہتا ہے یار عاجزی والا بندہ عاجز ہے. ٹھیک ہے کہ اس لیے وہ اس کا بھی شکریہ جس نے زیادتی کی, جس نے بڑا مزہ چکھا اس کا بھی شکریہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. جو
عین غلطی کے وقت آج کا سب سے بڑا جملہ پورے شعور کے ساتھ کہ یار یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور پورے شعور کے ساتھ تم اسے دل سے معاف کرتے ہو, یہ ولایت کی نشانی. آپ بڑے بندے, چھوٹے بندے نہیں ہو, پھر آپ عام انسان نہیں ہو. یہ آپ کو پتہ ہے یہ شعوری غلطی ہے اور آپ شعوری معافی دے دیتے ہو نا. اگر آپ کہتے ہو یار کیا جاتا ہے, کچھ نہیں جاتا, میری کیا مجال, جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نے کس کو معاف کیا, کیسی معافیاں دی ہیں, تو میری کم از کم میری اس ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے معاف کر دو. یہاں آپ کہتے ہو یار پتہ نہیں کہاں مجھے بھی معافی چاہیے, شاید آج میں چھوڑ رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں کہاں میرا مالک معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, کوئی حساب اپنے ساتھ نہیں کروانا چاہتا, اس لیے دوسروں کے ساتھ حساب بھی نہ کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ پینڈا جس کے پاس سبق آ گیا زبردست, لیکن رپیٹ نہ کریں. اگلی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے, اگلی زندگی کلیئرٹی سے ہونی چاہیے, اگلی زندگی ذوق سفر کے ساتھ ہونی چاہیے, اگلی زندگی بے ضرر ہونی چاہیے, اور اگلی زندگی فائدہ مند ہونی چاہیے دوسروں کے لیے. اگر اگلی زندگی بھی پچھلی زندگی جیسی ہے نا, یعنی وہی کوتاہیاں وہی غلطی ہیں, پھر تھوڑا ایمان رہ گیا, مومن جو ان سے دوبارہ نہیں ڈسا جائے گا. آخری سوال, سب سے آسان, اس سوال کو لے لیجئے. پہلے سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر کو ایسی ٹپ بتا دی جائے, نسخہ بتا دیا جائے جس سے زندگی کا مقصد جلدی تلاش ہو جائے. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے آسان اگر نسخہ ہے وہ خلوص نیت ہے. مثلا بندہ ہر چیز میں کمن کیری ڈال لیتا ہے, کم از کم یہ جملہ پھر اہم جملہ ہے, ایک خواہش ایسی ہو جس میں بندہ سچا ہو. بندہ کہتا ہے مالک میری یہ دعا خالص دعا ہے, اس میں اور کوئی لالچ نہیں ہے کہ یہ میں بڑوں کو ملا ہوں, مجھے میرے اپنے آپ سے ملوا, میری اپنے سے رابطہ میرا نہیں ہوا, میں اپنے من میں نہیں ڈوبا. اور اس سے بھی اگلا ٹپ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ دعا بھی کریں باقاعدہ, آپ سجدے میں سر بھی رکھیں, اس کے لیے آپ عاجزی پیش کریں, اس کے لیے اپنی تنہائی اور رب کے ساتھ کنیکٹیوٹی جوڑیں, مالک مہربانی کر. تیسرا نسخہ ہے ایک اور بھی ٹپ, وہ ہے غور و فکر, اور یہ عادت ڈالنی چاہیے. یہ بڑا کام ہے, بڑا امپورٹنٹ کام ہے. 756 بار قرآن پاک میں حکم, بڑا کم یہ بتایا جاتا ہے تم میری نشانیوں کو نہیں دیکھتے, تم میری ان آیات کو نہیں دیکھتے. پوری کائنات بول رہی ہے, ایک ایک چرند پرند بول رہا ہے, ایک دریا کی روانی بول رہی ہے, پھول کی کلی بول رہی ہے, ایک چٹخنا بول رہا ہے کلی کا, اور ایک پتھر کا ٹکڑا جو بہتا پانی میں آ رہا ہے بول رہا ہے, اور اتنے پہاڑ جو آسمان کو چھو رہے ہیں بول رہے ہیں, اور کہاں بادل اٹھتا ہے کہاں برستا ہے بول رہا ہے, اور کیسے میں نے جنگل آباد کر دی بول رہے ہیں, کیسے حسن میں نے بکھیر دیا بول رہا ہے, کیسے میں نے آسمان کو بلند کر دیا بول رہا ہے. جب آپ غور و خوض کرتے ہیں نا, یاد رکھیے گا, غور و خوض کے بعد اپنی تلاش کے بعد بھی انسان پہ مخلوق کی خدمت واجب ہو جاتی ہے. غار ہرا کے بعد پھر مدینے اور مکہ کی گلیاں ہوتی ہیں. یہ بنتا یہی ہے کہ جس نے اپنا آپ ڈھونڈ لیا نا, جس سے کنیکٹیوٹی مل گئی ہے, اس کا بڑا سائن یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے فائدہ ہو. یہ پکا فارمولا بتا رہا ہوں, جس سے فائدہ جڑا ہے نا اس کا اس سے رابطہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بندہ بے فیضہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں کلیہ بنا لیں, سب کچھ بن جائیں, بے فیضہ انسان نہ بنے. بے فیضہ کیا ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہے جی. وہ درخت بھی بے فائدہ ہو جائے نا, بے فیضہ ہو جائے, بلکہ اس کو بھی کاٹ کے چولہے میں ڈال دیا جاتا ہے. مجھ بھی کھانگڑ ہو جائے نا, گائے کھانگڑ ہو جائے, کھانگڑ کہتے ہیں دودھ نہ دے, وہ کسائی کے حوالے کر دی جاتی ہے. ہماری زندگی بے فیض نہیں ہونی چاہیے, ہماری زندگی سود مند ہونی چاہیے, بے غرض ہونی چاہیے, اس سے جڑے لوگوں کی زندگی میں آسانی ہونی چاہیے. تو آپ یہ 3 کام کر دیں. اچھا, ایک چوتھا نسخہ بھی ہے, آخری نسخہ, اس پہ میں شاید اس کو آخری کہہ دوں. اپنی زندگی میں ایک کام 100% اس لیے کریں کہ مالک یہ میں اس لیے بے لوس ہو کے کر رہا ہوں, مجھے تیرے سے صرف یہ جواب چاہیے, میرا مقصد کیا ہے. ایک کام, وہ روٹی کھلانا ہی ہو, رستہ بتانا ہی ہو, کسی غریب کی مدد ہی ہو, بالخصوص ایسے کی مدد جس سے شکریہ بھی نہیں مل سکتا. سب سے امپورٹنٹ, ہم ایسوں کی مدد کرتے ہیں جہاں سے پتہ لگے کہ پیسے جیب میں بابے کے ڈالے ہیں, بابا جی ہوں شکریہ بھی, دعا بھی دیو نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم ایسے کی مدد کہ میرے مالک یہ میں جو کر رہا ہوں نا, اس لیے کر رہا ہوں تو مہربانی فرما, میرا پینڈا کھوٹا ہونے سے بچا دو. آپ یہ کر کے دیکھیں, مالک کرم کرے گا انشاءاللہ. یہ جواب
میرا خیال ہے یہ ایسا سوال ہے جس پہ مالک میں نہ نہیں، مالک کے دربار میں نہ نہیں. اگر آپ شاعری میں ایسا کیا جا سکتا ہے، حقیقت میں تو یہ بات کہنا بڑا برا ہے، لیکن جس طرح پیراڈائز لاس لکھی گئی ملٹن کی، ایسا شاعری میں اگر تصور میں تخیل میں کہیں سوچے نا کہ مالک کے دربار میں بے شمار چٹھیاں آ رہی ہیں اور کھول کھول کے پڑھی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی، مالک یہ تیرے بندے نے کہا. اس میں سے جب یہ چٹھی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی کمال کی چٹھی ہے. کسی بندے کی چٹھی آ گئی، مالک مجھے بھیجا تو نے کیوں، میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے، میرا جواز ہستی کیا ہے. یہ ایک اعلیٰ چٹھی ہے، یہ بڑی زبردست چٹھی ہے. تو میرا خیال ہے آپ کی چٹھی جانی چاہیے، اس کا جواب آنا ہی آنا. یہ واحد چٹھی ہے جو ٹھک جاتی ہے، ٹھک آتی ہے. اچھا بعض اوقات لگتا نہیں ہے ٹھک آئی ہے، یہ اہم بات، ختم کرنے لگا ہوں بات. لگتا نہیں ہے ٹھک آئی ہے، لیکن کہیں آگے جا کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ سفر وہیں سے شروع ہے جس رات میں نے دعا مانگی تھی. سمجھ آتی ہے کہ یار وہ عشق پہ فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی. اب ذرا اب وہ تاثیر کا وقت آ گیا. اس ٹائم نہیں پتہ لگا کہ میں نے مانگ کیا لیا، مانگنے کے بعد کہیں بعد میں جا کے پتہ لگا کہ آپریشن اسی دن سٹارٹ ہو گیا تھا. یہ جو سا نا پورا آپریشن مالک نے شروع کر دیا، بندے بھیجنے شروع کر دی، ذرائع پیدا کر دیے. چاہتے نہ چاہتے یہ احساس بڑھ گیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو کھڑی ہے، جو ہر جگہ پہ آ کے مجھے بچا لیتی ہے، جو میرے دل میں ڈال دیتی ہے، جو گناہ کو بے لذت کر دیتی ہے. بڑا اہم بات کہ گناہ کو بے لذت کر دیتی ہے، جو نیکی کو با مزہ کر دیتی ہے، پھر ایک نیکی سے بھی لاغرض کر دیتی ہے. یار تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ جنت تیری ہے، جہنم بھی تجھے پتہ کس کو ملنی ہے، میں تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. یہ کیفیت پہ بندہ چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست دور نہیں تو آج ہی ہونی چاہیے. یہ آج ہی ہونی چاہیے. یہ آج کے سیشن کے کم از کم ایک چیز پک کر کے ہم جائیں. یہ آج ہمارے رات کے کس لیے پچھلے پہر میں جس کا کوئی گواہ نہ ہو، ہم اور ہم رب کی ذات ہو اور ہماری تنہائی ہو، کم از کم یہ عرضی ہمیں پیش کر دینی چاہیے کہ مالک ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن سنا ہے تیرے دروازے پہ آنے والے کو کوئی خالی تو نہیں لٹاتا، تو مہربانی کر. آج تو اگر دیکھ تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار تیرے دربار میں آ گیا، لیکن اس گناہ گار کا سب سے بڑا ایمان یا کل اثاثہ یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے. تو میرا ایمان ہے جی، اگر آپ کا یہ بلیو ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا رحم کرنے والی ذات جو ان سی اس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے اور رحم ہوگا.